بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعفر نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا بھائی جاوید ماہی۔ السلام علیکم۔ تقریباً 2 سے 3 دن کے اندر اندر یہ خبر بڑی تیزی سے گردش کر رہی ہے کہ عمران خان کے ساتھ مذاکرات ہو رہے ہیں۔ میں اصل میں آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں، آپ سے میری ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے، دنیا میں ہو رہی ہیں، آگے چل کر وہ بھی آپ کو کوشش کروں گا میں کہ آپ سے شیئر کر سکوں۔ ڈونلڈ ٹرمپ مڈل ایسٹ کے دورے پر ہیں، اس حوالے سے بھی کچھ انفارمیشن آپ کو دے سکوں، کچھ یعنی ویڈیوز ہیں، کلپس ہیں کوئی، وہ آپ کو میں دکھا سکوں۔ تو سب سے پہلے قیدی نمبر 804 ایکس پرائم منسٹر پاکستان عمران خان کے حوالے سے آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ تقریباً ہر زبان زدیام ہو چکا ہے کہ عمران خان کے ساتھ کسی قسم کی ڈیل ہو رہی ہے، حتیٰ کہ بڑے بڑے صحافی جو ہیں جیسے انصار عباسی ہے اور دوسرے، وہ اس بات کو یعنی بتا رہے ہیں یا لکھ رہے ہیں کہ خان کی ڈیل ہو رہی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آفر کی اور عمران خان نے ایکسپٹ کر لیا۔ تو یہ ساری صورتحال چل رہی ہے، میڈیا پر بھی خبریں چل رہی ہیں، میں جی این این کو دیکھ رہا تھا۔ تو اس حوالے سے کل کا جو دن تھا بڑا خاص تھا۔ کل خان کے کیسز لگے ہوئے تھے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیسز لگے ہوئے تھے، لاہور ہائی کورٹ میں کیسز لگے ہوئے تھے۔ وہاں پر آپ نے ساری کارروائی دیکھی، ہم نے آپ کو دکھائی۔ لیکن اصل بات پہ آتے ہیں، کیا عمران خان سے ڈیل ہو رہی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جتنی عرصہ وہ جیل میں بیٹھے ہیں ان سے رابطے معاملات ہیں، لیکن اس بار کیا وزیر اعظم کے آفر پر ہو رہی ہے؟ تو اس سارے سینیریو میں جو رزلٹ نکل کر آتا ہے کہ اس بات کو میڈیا پر لے کر کون آیا؟ آپ نے دیکھا گزشتہ دنوں علی امین گنڈا پور آئے تھے اسلام آباد ہائی کورٹ میں، اور انہوں نے جو ٹاک کی تو انہوں نے کہا تھا کہ عمران خان سے بات چیت ہو رہی ہے اور عمران خان ایگری ہو رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ علی امین گنڈا پور نے یہ بھی کہا کہ عمران خان کے بیٹوں کا جو انٹرویو آیا اس نے کہا کہ وہ میں نے دیکھا نہیں ہے، یعنی اتنی لا علمی علی امین گنڈا پور نے اختیار کی۔ دوسری طرف یہ خبر بھی ملنے کو آئی ہے کہ بیرسٹر گوہر نے جا کر بات کی عمران خان سے، اور اس حوالے سے عمران خان ایگری ہو گئے ہیں۔ وہ ایگری ہیں کیونکہ آپ سب جانتے ہیں وہ ملک کی خاطر، ملک کی سلامتی کی خاطر، آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے، ہاں یہ اور بات ہے کہ جس طریقے سے اب بھارت اور پاکستان کے درمیان معاملات خراب ہوئے، جنگ کی صورت ہوئی، جنگ ہو گئی، تو اس سارے سینیریو میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے پاکستان فورسز کے ساتھ سوشل میڈیا پر بھرپور حصہ لیا، بھرپور کردار ادا کیا، اور پاکستان کی آرمی نے ہندوستان کو سبق سکھایا۔ ہم نے بڑی کامیابی حاصل کی، ہماری افواج نے پاکستان کا نام روشن کر دیا، پاکستان کی عوام کی سپورٹ سے دشمن کو گھر میں گھس کر اس کے طیارے مار گرائے، اس کا S-400 میزائل سسٹم ناکارہ کر دیا۔ LOC پر ہم نے بھارت کو بڑے پیمانے پر جا کر شکست دی، کیونکہ پاک آرمی پاکستان کی حفاظت کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے ہیں۔ اور جس طرح اب ہماری فورسز نے، ہماری انٹیلیجنس نے جو کردار ادا کیا اور دشمن ملک کو شکست دی، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ دوسری طرف جو سوشل میڈیا کے لوگ تھے PTI کے، انہوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، اور جو سوشل میڈیا وار تھی ہندوستان کی جانب سے، ان کے میڈیا چینل کی جانب سے، اس کا بھی بھرپور مقابلہ کیا گیا۔ تو کچھ صحافی
تجزیہ کاروں سے جو رپورٹس ہیں کہ ایک سروے کرا کر کہ کون سی پارٹی نے اور کون سے میڈیا سیل نے کردار ادا کیا اس سارے ٹینشن میں، تو ایک رپورٹ بنا کر اسٹیبلشمنٹ کو پیش کی گئی. تو اس رپورٹ میں پی ٹی آئی کے کردار کی تعریف کی گئی، اور ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی یعنی اشارن کنانن کہہ دیا تھا کہ انہوں نے جو کچھ کیا بہتر کیا اور اچھا کیا، کیونکہ قومی سلامتی کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں تفریق کی تو بالکل بات ہی نہیں بنتی. تو یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں. ویسے عمران خان سے آفر ہو رہی ہے کہ 2 سال کے لیے آپ اس سسٹم کو چلنے دیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ جو گورنمنٹ ہے اس کا جو بوجھ ہے اور اس کی جو پرفارمنس ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے. تو اب کچھ معاملات ٹھنڈے ضرور ہوئے ہیں، یعنی اتنی حد تک آئے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں کوئی بڑا بریک تھرو ہو، کیونکہ اس گورنمنٹ کا جو بوجھ ہے وہ پاک آرمی پر. آپ دیکھیں کہ اس جنگ میں جو بیانات آئے، مختلف بیانات آئے کہ یہ تو ڈیزائن کیا گیا یعنی میاں صاحب سے بھارت پر حملے کے حوالے سے، تو ایسی جو خبریں ہوتی ہیں پھر وہ جو ہے ہماری افواج کی جو ہے وہ عزت افزائی کے لیے نہیں ہوتی، کیونکہ ساری قوم پاک آرمی کے ساتھ کھڑی ہے. تو پاک آرمی کے شانہ بشانہ اس سارے صورتحال کو فیس کر رہی ہے. تو کیونکہ اس قسم کے بیانات گورنمنٹ کے لوگوں سے آنے تو یہ فوج کے مرال کو مزید کیسے دھچکا یعنی دیتے ہیں. اب تقریباً لگ رہا ہے کہ یہ سسٹم جو ہے مزید اس گورنمنٹ کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں عمران خان کی رہائی کنفرم ہو جائے. عینی طور پر وہ بالکل ایک دن بھی جیل میں نہیں رہ سکتے. دوسری طرف آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارت بڑے پیمانے پر ابھی بھی تیاریاں کر رہا ہے پاکستان پر حملے کے لیے. وہ ہر قسم کی ٹرائی کر رہا ہے. بھارت نے ابھی تک پاکستان کا جو وہ پانی کا معاملہ ہے اس کو معطل رکھا ہوا ہے. تو یہ بہت بڑا خطرہ ہے کہ تقریباً 18 مئی کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان مزید معاملات خراب ہو سکتے ہیں. بھارت کو امریکہ کی طرف سے ضرور جھٹکا مل رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی آئی فون بھارت سے یعنی آئی فون کا کام ختم کرانے اور امریکہ اس کمپنی کو شفٹ کرنے کے حوالے سے بھی بیان دیا ہے، یعنی مودی کو بڑا جھٹکا دیا ہے. تو جو وہاں سے بھارت میں پریشانی ہے، جو ان کا نقصان ہوا ہے، وہ ہر صورت پر پاکستان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں. تو اس کے لیے ہماری افواج اور ہماری عوام بالکل تیار ہے. دوسری طرف آخر میں بتاتا چلوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ مڈل ایسٹ میں دورے پر پہنچے ہیں، اور وہاں جو حال ہے کہ سعودی عرب میں، یہ میں آپ کو کلپ دکھا رہا ہوں، دیکھیں کہ آب زمزم پیش کیا گیا، شہزادہ سلمان نے لے کر وہ پیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ نے پینے سے انکار کیا ہے. تو یہ کتنی دل آزاری ہے. ویسے یہ آب زمزم کسی مشرک کے لیے نہیں ہے، کافر کے لیے نہیں ہے، یہ تو پکی اور کنفرم بات ہے. لیکن ہم ایز اے مسلم کتنی حد تک بڑھ چکے ہیں، یہ بھی ایک سوچنے کی سوال یعنی سوچنے کا سوال ہے. سعودی عرب سے وہ پہنچے، وہاں پہ بڑے معاملات ہوئے ٹریڈ کے حوالے سے. سعودی عرب بڑی انویسٹمنٹ کرنے جا رہا ہے یا ٹریڈ کرے گا امریکہ کے ساتھ. وہاں سے وہ پہنچے قطر، اور قطر میں آپ نے دیکھا کہ کس طرح اس کو پروٹوکول ملا، اور اس کے بعد دبئی پہنچے. تو دبئی میں جو اس کو پروٹوکول دیا گیا ایز اے مسلم، یقین کریں یہ کتنی دقت اور پریشانی کی بات ہے کہ غیر محرم عورتیں اس کے آگے کھلے بالوں کے ساتھ ڈانس کر رہی ہیں، ہاتھ ملا رہی ہیں. یہ ویژول آپ دیکھ رہے ہیں. کسی بھی مسلمان کے لیے یہ کتنی دل آزاری ہے. ہاں، یہاں مڈل ایسٹ میں ڈونلڈ ٹرمپ نے بڑے بڑے اعلانات کیے ہیں پاکستان بھارت کی جنگ کے حوالے سے. بھارت سے بالکل وہ یعنی نریندر مودی کے خلاف ہو چکے ہیں. شام میں انہوں نے پابندیاں نرم کرنے اور ختم کرنے کا کہا ہے. جولانی سے ملاقات کیا ہے. یمن سے وہ جنگ ختم کرنا چاہتے ہیں. ایران سے وہ معاملات سیٹ کرنا چاہتے ہیں. اور اسرائیل کو بھی جھٹکا انہوں نے دیا ہے کہ وہ فلسطین کی ریاست کے حوالے سے بھی وہاں تسلیم کرتے ہوئے وہاں جو ہے وہ ری بلڈنگ کرنا چاہتے ہیں.
تو اس سارے سینیریو میں یعنی ریئل اسٹیٹ کرانا چاہتے ہیں، خود کرنا چاہتے ہیں، یعنی اس سارے سینیریو میں دیکھنا یہ ہوگا کہ جس طریقے سے ڈونلڈ ٹرمپ کو یہاں مڈل ایسٹ میں مسلمان عرب کنٹریز نے پروٹوکول دیا، ایز اے مسلم کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟